الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. محترم سامعین، آج کی اس کلپ میں ہم آپ کی خدمت میں ایک بڑے ہی اہم ترین موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے رمضان اور قرآن۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ تو رمضان قرآن کا مہینہ ہوا۔ اس بابرکت مہینے میں یہ بابرکت قرآن کا نزول کیا گیا، وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جو ساری بنین و انسانیت کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، جس کا پڑھنا، جس کا سمجھنا، جس پر عمل کرنا، جس کا سننا سب باعث خیر اور برکت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا کیسا معاملہ ہے؟ بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن بہت کم کرتے ہیں، جبکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام رمضان میں قرآن پڑھاتے تھے، اور ہمارے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ اجمعین کہ وہ بہت بڑا اہتمام کرتے تھے رمضان میں قرآن کا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، تابعین رحمہم اللہ کثرت سے بہت زیادہ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، صبح شام اس کلام کو پڑھتے تھے اور اخلاص کے ساتھ پڑھتے تھے۔ بلکہ میں یہاں تک آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے بعض محدثین، بلکہ بہت سارے محدثین رحمہم اللہ درس و تدریس کو چھوڑ دیتے تھے جب رمضان آتا تھا، اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جیسے امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے، اور بھی امام بخاری، بہت سارے رحمہم اللہ محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کی آمد پر اپنے دروس کو چھوڑ دیتے تھے، اور شاگرد پوچھتے کیا بات ہے، رمضان میں آپ درس نہیں دے رہے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ 11 مہینے میں نے تم کو درس دیا، اب یہ مہینہ میرا اپنا مہینہ ہے، اور قرآن کی طرف متوجہ ہوتے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے رمضان میں قرآن کو لے کر؟ بڑی مشکل سے اگر ہم کچھ آیتیں پڑھ لیتے ہیں ایک وقت میں، تو پھر اس کے بعد پھر قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، یعنی پورے 24 گھنٹے میں رمضان کے ایک دن میں کچھ حصہ، کچھ منٹ ہم قرآن پڑھتے ہیں بس۔ کیوں؟ کیا اور زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہم قرآن؟ یقیناً پڑھ سکتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ کیا ہر فرض نماز کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ صبح، دوپہر، شام، رات، صبح بھی آپ پڑھیے، دوپہر میں بھی آپ پڑھیے، کچھ حصہ قرآن کا صبح پڑھیے، کچھ دوپہر میں پڑھیے، کچھ شام کو پڑھیے، کچھ رات کو پڑھیے۔ آدمی قرآن پڑھے، قرآن برکت کی کتاب ہے، حرف حرف پر نہیں کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی، اور نیکیاں جنت میں جانے کا سبب بنتی ہیں۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر قرآن کی تلاوت کثرت سے نہ کی جائے تو پھر کب کی جائے گی؟ دوسری بات، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ہر معاملے میں ہم نے دنیا کے ترقی کی۔ بچپن میں بہت ساری چیزوں سے ہم دور تھے، یا نہیں پتا تھا، نہیں یاد تھی، نہیں معلوم تھا کہ آج ویسا ہی حال ہے ہمارا؟ نہیں، زندگی کے ہر گوشے میں ہم نے ترقی کی۔ پہلے سائیکل تھی، اب گاڑی ہے، پہلے روپیے ہوتے تھے، اب ریال، ڈالر، پاؤنڈ سے ہمارے پاس۔ پہلے ہمیں معلومات کم تھیں، اب معلومات میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اب پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں۔ ہر گوشے میں زندگی کے چیک کیجئے، ہم نے ترقی کی، ہم آگے بڑھ گئے۔ قرآن بچپن میں جو یاد تھا آج بھی وہی یاد ہے۔ آج گھروں میں تراویحیں ہو رہی ہیں تو اندازہ ہو رہا ہے، احساس ہو رہا ہے کہ ہم کو کتنا یاد ہے قرآن۔ افسوس نہیں ہے کہ رمضان ایک اچھا مہینہ ہے کہ ہم قرآن زیادہ یاد بھی کریں، حفظ کریں، سوریے
صورتیں آیتیں یاد کیجئے. آپ یاد کرنے کے لیے آپ کو بار بار پڑھنا پڑے گا، ہے نا. آپ کو کوئی بھی سورہ یاد کرنے کے لیے، مثال کے طور پر کوئی بھی سورہ ملک آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا سورہ علق آپ کو یاد کرنا ہے، تو آپ کو اس کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑے گا یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، 5 مرتبہ 10 مرتبہ، تاکہ یاد ہو جائے وہ صورتیں، وہ صورت. تو جب آپ جتنی مرتبہ ریپیٹ کریں گے، پڑھتے جائیں گے، اجر مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے؟ مل رہا ہے. ایک طرف تو اجر مل رہا ہے بار بار پڑھنے کی وجہ سے، ہر حرف پر 10 نیکیاں، اور آپ کو سورہ یاد بھی ہو رہا ہے. اور اس سورہ کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ نمازوں میں جو ہے اس کو پڑھتے جائیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا جس کا ذکر قرآن کی آیت میں موجود ہے، ہم ان میں سے شامل نہ ہو جائیں. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اللہ کثرت سے صبح شام دوپہر رات جب بھی موقع ملا جتنا پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صرف تلاوت نہیں بلکہ ترجمہ تفسیر بھی، اور قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.